ایک مرتبہ احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. احد کی لڑائی میں کتنے صحابہ تھے؟ 313 صحابی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفے لگا رہے تھے, سب بندی کر رہے تھے, ایک لائن میں سارے لوگوں کو کھڑا کر دیتے, ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے تھے. ایک چکر لگائے دوسری طرف سے واپس آ رہے تھے. تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اپنے ایک قدم کو اس لکیر کے آگے کر لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ واپس تشریف لا رہے دیکھے کہ حضرت سباد کے پیر باہر ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صف بندی کرو, سیدھا کھڑے ہو جاؤ. پھر بول کر کے حضرت سباد پیچھے اپنے پیر کو کیا, اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے. دوسری مرتبہ جب آ رہے تھے تو حضرت سباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں پیر کو آگے کر لیا, اس لکیر سے سب سے آگے کر لیا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سباد یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سب بندی کرو, سیدھا کھڑے ہو جاؤ. میں جب پہلی بار ابھی گیا تو تمہارا ایک پیر تھا, ابھی دونوں پیر نکال کے باہر کھڑے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس کے پیٹ پہ حضرت سباد کے پیٹ پہ رکھ کے پیچھے کی طرف دھکا دیے کہ سیدھا کھڑے ہو جاؤ. تیسری مرتبہ جب سب بندی کر کے آ رہے تھے پھر دونوں پیر سے باہر نکل کے کھڑے ہو گئے اور بولے کہ اے سباد یہ کیا معاملہ ہے؟ ادھر جو دشمنان اسلام تھے ادھر ہلچل ہو گئی کہ ان لوگوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول پہلے فیصلہ ہوگا, پہلے حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا, حق والوں کو حق دیا جائے گا. بولے کیا ہے؟ بولے معاملہ میرا ہے. بولے کیا معاملہ ہے؟ بولے میں ننگے بدن تھا, میرے پاس چھوٹی سی چادر تھی جو لپیٹے ہوئے تھے, پیٹ اور سینہ کھلا ہوا تھا. بولے آپ نے اپنے نیزے کو میرے پیٹ پہ مارا ہے, میں بھی آپ کے پیٹ پہ نیزہ ماروں گا. کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والحسن بالحسن والجروح قصاص. اگر تمہیں کوئی مارے تو تم بھی مارو, کوئی تم کو ایک تماچا مارے تم بھی مارو, کوئی تمہارا دانت توڑے تم بھی توڑو, کوئی تمہارا سر پھوڑے تم بھی پھوڑو. قرآن کہتا ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے میرے پیٹ پہ نیزہ مارا ہے, میں بھی آپ کے پیٹ پہ نیزہ ماروں گا, جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے. انہوں نے کہا ایسی بات تیرے پاس تو نیزہ نہیں ہے, لے میرا نیزہ لے اور میرے پیٹ پہ مار. سارے صحابہ بہت غصے سے ان کے چہرے زرد ہو گئے تو بولے کہ اللہ کے رسول یہ کیا کر رہا ہے, اس کی ہمت کیسے ہوئی, آپ کو مارنے کی بات کر رہا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو روکا, بولے رک جاؤ, کچھ مت کرو, کچھ مت کرو. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے دے اس کی گردن مار دے. بولے نہیں, اس کا حق ہے, میں نے اس کے پیٹ پر اپنی نیزے کو لگایا اور دھکا دیا کہ سیدھا کھڑے ہو جا. یہ اپنے حق کو مانگ رہا ہے تو اس کا حق یہ لے لے. ان کے ہاتھ میں حضرت سباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے نیزے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی سچ فیصلہ نہیں ہو رہا, ابھی بھی حق فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. بولے وہ کیا؟ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نیزے کو میرے پیٹ پہ مارا تھا تو میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا, آپ کے پیٹ کے مبارک کے اوپر تو چادر ہے, چادر کو ہٹاؤ تب میں ماروں گا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کالی کملی کو, اپنی چادر کو اپنے جسم ہاتھ سے ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں سباد عمار آجا, سباد اپنا بدلہ لے لے. حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ حضرت سباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضا کے اندر اپنی اس تلوار کو اڑاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ کے اوپر بوسہ دینے لگتے ہیں, کمر مبارک کے اوپر بوسہ دینے لگتے ہیں, گردن مبارک کو پکڑ کر کے بوسہ دینے لگتے ہیں, پیشانی مبارک کو پکڑ کر کے بوسہ دینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مارنے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سباد کی ایک جان ہے, اگر 100 جان ہوتی تو آپ کے لیے قربان کر دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے میرے پاس
तलवार नहीं है, मेरे पास कोई औजार नहीं है, आज जंग बदर की लड़ाई होगी, मैं मारा जाऊंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, कल क़यामत के दिन, सुबह क़यामत के दिन अल्लाह पाक जब मुझसे पूछेगा इस बात तूने क्या लेकर आया, तो मैं कहूंगा कि अल्लाह पाक मैं जिस वक्त आ रहा था उस वक्त अल्लाह के रसूल तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक को चूम करके आया था, सीने मुबारक को चूम करके आया था, कमर मुबारक को चूम करके आया था, गर्दन मुबारक को चूम करके आया था, पेशानी मुबारक को चूम के आया था। अल्लाह पाक इस पर मेरा फैसला फरमा देंगे जन्नत का। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसा था इश्क सहाबा का। उस बात कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गर्दन कट जाए चलेगा, लेकिन आपके पैर में भी कांटा चुभे, कंकर पत्थर चुभे तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं अपनी जान देना पसंद कर लूंगा, लेकिन आपके पैर के नीचे भी कंकर चुभ जाए तो मुझे ये पसंद नहीं।